تو ابھی میں دعوت دوں گا محترم حافظ عثمان فاضل مدینہ یونیورسٹی بن صلاح الدین یوسف کہ آئیں اور درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ حکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء والمرسلین شفیع الموحدین سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر۔ بھائی دوستو، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور معزز و مکرم مہمانان گرامی، آج کی یہ مجلس قرآن مجید کے تعلق سے ہے۔ ہمارے محترم قاری عبدالغفار صاحب کے صاحبزادے حافظ عمار بن عبدالغفار نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا بتوفیق اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت قاری صاحب کی اور ان کے گھر والوں کی یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم قاری صاحب کو اور ان کے جتنے بھی ساتھی دوست ہیں، گھر والے ہیں، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اس بیٹے کو دین کا خادم بنائے، عالم بنائے، اور قاری صاحب کی جو خواہشات ہیں، امنگیں ہیں، اس بچے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ صرف چند ایک دو باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، وقت صرف میرے پاس 10 منٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ یہ سب سے بہترین کلام ہے، سب سے بہترین گفتگو ہے، اور یہ سب سے بہترین
گفتگو سب سے بہترین بات کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے تعلق سے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی گفتگو ہیں، احسن الحدیث، ان میں سب سے جو بہترین گفتگو بات اگر کوئی ہے تو وہ اس قرآن مجید کی بات ہے۔ کتاب متشابہا، اور اس میں ایسی باتیں ہیں، ایسی آیتیں ہیں جو فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہیں۔ ہر ایک آیت دوسری آیت کی مثل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فصاحت و بلاغت کے اندر ایک آیت کم ہے اور دوسری اس سے زیادہ ہے، بلکہ سب آیتیں کتاب متشابہا ایک دوسرے جیسی ہیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ کتاب متشابہا مثانی، اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مثانی یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، کسی بھی عظیم رائٹر کی کتاب بھی، کوئی ناول بھی اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ ایک بار پڑھ کر اکتا جائیں گے، دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس کو آپ بار بار بھی پڑھیں گے تو کبھی نہیں اکتائیں گے، بار بار سنیں گے تو کبھی نہیں اکتائیں گے۔ جیسے آج کی یہ مجلس قرآن مجید کی تلاوت آپ سنیں گے، اگر 10 بھی قاری قرآن ایک ہی سورت کی تلاوت کریں پھر بھی آپ اکتائیں گے نہیں، آپ کو لذت ہی آئے گی۔ آپ قرآن کو جو پڑھتے جائیں گے تو آپ کی لذت میں، آپ کے سرور میں، آپ کے ایمان کے اندر اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ یہ اس قرآن کا ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے۔ مثانیہ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کتاب کی ایک خاصیت اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر آیات وعید بھی ہیں اور آیات وعد بھی ہیں۔ وعدے کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے وعدے کیے ہیں کہ جنت ہے، وہاں جوانی ہے، کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا، وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو سدا بہار ہیں، ایسی نعمتیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی ان نعمتوں کے بارے میں کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسی عظیم نعمتیں تو اللہ رب العزت کی آیات کے اندر موجود، جب ہم ان بشارتوں کو، ان نعمتوں کو، اللہ رب العزت کے اہل ایمان سے، اہل قرآن سے کیے ہوئے وعدوں کو جب مومنین سنتے ہیں تو ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی طرف ہمارے دل مائل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی قرآن مجید کے اندر آیات وعید بھی ہیں، عذاب سے متعلق آیات بھی ہیں، اور جب وہ ہم سنتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو ہماری روحیں کانپ کرتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر ایک حسین امتزاج ہم سب کے لیے بنایا ہے۔ ایک مومن کی جو کیفیت ہے، کبھی وہ خوف کھاتا ہے اللہ سے، ان کی جب عذاب کا، جہنم کا جب تذکرہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو وہ اس کا دل کانپ جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو جب وہ سنتا ہے، پڑھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے شرف کے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی یہ ایک انسان کو معزز بناتی ہے، باوقار بناتی ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں بنا جو ہمارا رب بنانا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ان هذا القرآن سبب طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم، یہ قرآن مجید ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے
اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تم نے تھامنا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسی رسی جو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور اسی رسی کا دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، تو پھر کیا آپ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا بھٹک سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتمسکوا بہ، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو کہ جس کا ایک سرا رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے۔ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کبھی گمراہی کے اندر دنیا کی کوئی چیز مبتلا نہیں کر سکتی، کوئی فتنہ تمہیں متاثر نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، رائے راستے نہیں ہٹو گے۔ تو آج اگر ہم نے اس قرآن مجید کو اس ایسے ہی پکڑا جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی، جہاں اور بہت سی سفارشیں ہوں گی، شفاعتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے شفاعتیں ہوں گی۔ فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے۔ کچھ بچے ہوں گے جو مچل جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی جنت میں بھیجو، پھر ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ رب العزت ان بچوں کی بھی شفاعت کو، سفارش کو قبول فرمائے گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جو اللہ کی اجازت سے شفاعت نہیں کرے گا، بغیر اجازت کے ہی وہ صاحب قرآن کے حق میں شفاعت کرے گا، کیونکہ قرآن مجید مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے، کلام الہی ہے۔ مخلوق کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی، لیکن کلام الہی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ سے اجازت کیسے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ویسی ایک عظیم کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اذن کے، اللہ کی اجازت کے بغیر ہی شفاعت کرے گی۔ کس کے حق میں شفاعت کرے گی؟ جب ایک بندہ وہاں پر پکڑا جائے گا، سوالات سخت قسم کے ہو رہے ہوں گے، تو تب قرآن آئے گا اور مصاحبت کا حق ادا کرے گا، دوستی کا حق ادا کرے گا کہ اس بندے نے دنیا میں میرے ساتھ دوستی کی تھی، مجھے بار بار پڑھتا تھا، میرے کے ساتھ محبت کرتا تھا، تو آج اپنی اس دوستی کا وہ حق ادا کرنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس صاحب قرآن کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ساتھ بڑے وقار اور عزت کے ساتھ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ بعض صورتوں کے متعلق آتا ہے کہ تو جا دلانی، سورہ بقرہ اور آل عمران کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ دونوں صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی، جھگڑا کر کے اللہ کو راضی کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کرا دیں گی۔ اور یہ بعض صورتیں بادلوں کی مانند، جہاں پر میدان محشر کے اندر سخت گرمی ہوگی، سورج ہمارے سروں پر ہوگا، ہر ایک انسان اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، غوطے کھا رہا ہوگا، تو وہاں پر رحمت کے ٹھنڈے سائے بادلوں کی مانند یہ صورتیں ہمارے سروں پر آئیں گی اور بڑی رحمت کے سائے کے اندر ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ہم اس قرآن کریم سے محبت کریں گے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ویسا بنا ہی نہیں ہے، ہم نے بس رسمی سا ایک تعلق بنایا ہوا ہے۔ جیسے فوج کے پاس ایک ٹینک ہوتا ہے، اس ٹینک سے وہ کیا کرتے ہیں؟ قلعوں کی بڑی بڑی دیواروں کو گراتے ہیں، توڑتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فوجی اس ٹینک سے ایک مکھی کو مارنا شروع کر دے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، ایک ٹینک جس سے بڑے بڑے عظیم کام لینے ہیں، اس سے ایک چھوٹی سی مکھی مار رہا ہے۔ آج اس قرآن کے ساتھ ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، ہم جانوروں کے گلوں میں تعویذ بنا کر ڈال دیتے ہیں، بچوں کے گلوں میں تعویذ بنا کر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب ہدایت تھی، پڑھنے والی کتاب تھی، مثانیہ۔ اس کا مقصد تھا تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ بہ
اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ کتاب دی اور اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دی۔ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ویسا ہی ہے، واجبی سا، رسمی سا۔ تو آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق ویسے بنائیں جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑوں پر نازل کرتے نا، پہاڑ کتنا سخت ہوتا ہے، تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان کا دل تو پتھر کے مقابلے میں، پہاڑوں کے مقابلے میں بہت ہی نرم ہے، لیکن آج یہ قرآن اگر ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ ان پہاڑوں سے، ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، اور دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کیسے سخت ہوتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں: کثرت الکلامی وکثرت الطعامی وکثرت الخطایا، کہ انسان جو بہت زیادہ کلام کرتا ہے، بلا وجہ باتیں کرتا ہے، کثرت سے کلام کرتا ہے، بلا ضرورت باتیں کرتا رہتا ہے، تو بلا وجہ بولنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ کھانے سے، ہر وقت کھاتے رہنا، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں، اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور بکثرت المعاصی، اور بہت زیادہ گناہ کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ایسے سخت ہوتے ہیں او اشد قسوہ، کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کی کیفیت ایسی ہی بن چکی ہے، ہماری زبانیں بہت چلتی ہیں، زبانوں سے ہم سیاست پر تبصرے کرتے ہیں، اولٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ بولتے رہتے ہیں، بے مقصد باتیں کرتے ہیں، لا یعنی باتیں کر کر کے ہم نے اپنے دلوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے۔ اور ہر وقت کھانا اور بہت زیادہ گناہ کرنا، یہ تینوں چیزیں آج الا ماشاء اللہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، مگر جس پر اللہ رب العزت نے رحم کیا وہ محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے کلام مت کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ تمہارے دلوں کو نرم کرے گا، اور کثرت سے کلام کرنا تمہارے دل کو سخت کر لے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، کوئی چیز ہم پر اثر نہیں کرتی۔ قرآن سے متعلق ہم باتیں سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، دلوں پر وہ خشیت، وہ رقت طاری نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر جو زنگ لگ چکے ہیں، ہمارے دل جو سخت ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو اللہ رب العزت پاک صاف بنا دے، اور ضرورت کے مطابق کھائیں، اور بلا وجہ ہر وقت نہیں کھاتے رہنا چاہیے، ورنہ دل سخت ہو جائے گا۔ دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو سخت دل ہوتے ہیں نا ان کو دین کی باتیں، دین کے طریقے، سنت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے محبت نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرمی اس قرآن کے ذریعے سے نرم فرما دے، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی بھی محبت صحیح معنوں میں پیدا ہو، رسول کی بھی محبت صحیح معنوں میں پیدا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے ہمارے دل کے اندر محبت ہو، اور محبت کے ساتھ ہم ہر ایک سنت کو ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔